آج میں آپ کے سامنے نہایت اہم اور خوبصورت سنت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہے رفع الیدین، یعنی نماز میں ہاتھ اٹھانا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور ہمیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھنے کی یاد دلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، یعنی ہمیں ہر کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہے، اب وہ نماز ہو، روزہ ہو، یا روزمرہ زندگی کے کوئی کام ہو، ٹھیک ہے۔ تو نماز دین کا ستون ہے، اور اس کا طریقہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتایا ہے، جو کہ احادیث مبارکہ میں محفوظ ہے۔ چلتے ہیں، بخاری کی ایک حدیث ہے 631، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چند صحابہ آتے ہیں دین سیکھنے، تقریباً 20 دن کے لیے۔ تو ان میں ہوتے ہیں مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ، جو بنو لیث سے ہوتے ہیں۔ وہ وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں مدینہ منورہ دین سیکھنے کے لیے، اور دین سیکھتے ہیں۔ جب انہیں گھر کی زیادہ یاد آتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں واپس بھیجتے ہیں، اور بھیجتے ہوئے یہی فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے دیکھا۔ اب یہ حکم سب کے لیے، خواتین کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے۔ کہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ خواتین نے نماز اس طرح پڑھنی ہے، مردوں نے نماز اس طرح پڑھنی ہے، نہیں۔ جب وہ ان سے دین سیکھنے آئے تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ اس طرح نماز پڑھنا جس طرح مجھے دیکھا۔ اب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سیکھ کر گئے، اور آگے اپنے قبیلے بنو لیث میں سب کو نماز سکھائی کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں۔ اب 631 بخاری میں یہ حکم ہے پڑھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اور اب وہ کون لے آگے حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سن رہے ہیں؟ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ۔ اب وہی مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ بخاری کی حدیث میں 737 میں اپنی نماز میں رفع الیدین کر رہے ہیں۔ رفع کہتے ہیں اٹھانا، یدین دونوں ہاتھ، ٹھیک ہے۔ اب وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے بعد اللہ اکبر ہاتھ اٹھائے، یعنی رفع الیدین کیا۔ پھر ان کے بعد انہوں نے رکوع میں جانے سے پہلے، جو کہ خواتین بھی کریں گی مرد بھی کریں گے، رکوع میں جانے سے پہلے رفع الیدین کیا۔ پھر جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہا، پھر تب انہوں نے رفع الیدین کیا، یعنی یہ انہوں نے وہ طریقہ بتایا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نماز پڑھتے ہیں۔ یہ مالک بن حویرث سے حدیث ہے، جس میں عام حکم ہے بڑا خواتین کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی، کہ انہوں نے بھی رفع الیدین کرنا ہے، یعنی نماز میں اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ اب عبداللہ بن عمر، جو حضرت عمر کے جلیل القدر صحابی کے بیٹے ہیں، وہ بھی بخاری مسلم میں فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ جب نماز پڑھتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے مونڈھوں تک اٹھاتے، اپنے کندھوں تک اٹھاتے، رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد۔ اچھا، اب یہ حکم اب خواتین بھی رفع الیدین کریں گی، مرد حضرات بھی رفع الیدین کریں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، تو ابھی آپ کو میں نے بتایا بھی، احادیث میں ہے یہ طریقہ، کہ رکوع میں جانے سے پہلے رفع الیدین، اور رکوع کے بعد رفع الیدین، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا ایک اور رفع الیدین کرنا ہے آپ نے، تب کرنا ہے جب آپ نے 2 رکعت پڑھ لی، دوسری رکعت کا تشہد بیٹھ لیا، جب تیسری رکعت آپ نے سٹارٹ کرنی ہے تو آپ نے رفع الیدین کرنا ہے۔ اور یہ سب حدیث آپ کے سامنے ہیں، بڑی دیکھ لیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کا اصل طریقہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ سورۃ محمد کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری نماز قبول ہو، تو کیوں نہ ہم وہ نماز نہ پڑھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، کیوں نہ ہم بالکل ویسی نماز پڑھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود سکھائی ہے۔ اگر مزید کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو ضرور میسیج کیجیے گا۔